ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں آج کے اس فرائیڈے میٹنگ کے لیے۔ آمین۔ بڑا خوبصورت اور بابرکت آج کا مضمون ہے زندگی کی واپسی۔ آمین۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، دوسرا تیموتھیوس، پالوس رسول کا دوسرا خط ہے تیموتھیوس کے نام، اور اس کا پہلا باب ہے تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 10 آیت۔ ہاللیلویہ۔ 10 آیت نکالیں سب نے۔ مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب سب لوگ سامنے دیکھیں، سنیں۔ زندگی کی واپسی ہوئی ہے۔ کیا زندگی کہیں چلی گئی یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ سنو۔ باغ عدن کے اندر جب تک گناہ نہیں ہوا تھا، چرچ، جب تک گناہ انسان کے اندر نہیں گیا، جب تک اس نے خداوند کی نافرمانی نہیں کی، وہاں صرف زندگی تھی۔ آمین۔ ہاں، موت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زندگی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی دینے والا وہاں موجود تھا۔ جن میں زندگی تھی، آدم اور حوا، وہ خداوند کی حضوری میں چلتے پھرتے تھے، زندہ تھے، زندگی خوبصورت اور بابرکت زندگی گزار رہے تھے۔ آمین۔ نہ خوف تھا، نہ شرمندگی، نہ بیماری، نہ موت تھی، بس زندگی ہی زندگی تھی۔ آمین۔ لیکن جیسے ہی گناہ کیا گیا یا ہو گیا یا داخل ہوا تو موت آ گئی۔ آمین۔ اب گناہ موت کے ذریعہ سے اس زمین پر حکومت کرنے لگا۔ گناہ نے پہلے تو انسان کو خدا سے جدا کیا۔ آمین۔ جب خدا سے جدا ہو گیا تو گویا وہ زندگی سے جدا ہو گیا۔ آمین۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے، میں جب بائبل کو پڑھتا ہوں، کہ زندگی کو کہیں دور اندھیرے میں دھکیل دیا گیا ہو، کہیں اس پر کوئی چیز بچھا دی گئی ہو، دھول اس پر ایسے آ گئی ہو کہ وہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ اور گناہ اور موت نے، بائبل میں لکھا ہے، گناہ نے موت کے ذریعے سے اس زمین پر بادشاہی کی۔ آمین۔ تو یوں کہیں کہ تاریکی کا اختیار ہوگا۔ جب گناہ ہو گیا، موت قابض ہوئی، تو تاریکی کا اختیار ہو گیا۔ آمین۔ سنو، اب جیسے ہی وہ عدن سے نکلے ہیں، یہ لوگ نکالا گیا ہے گناہ کے سبب سے، تو اس نے موت نے اپنی تھاک بٹھانے کے لیے، آمین، تھاک بٹھانے کے لیے، اپنا زور دکھانے کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے کہ اب زندگی پیچھے ہے اور موت آگے ہے، وہاں سے نکلے ہیں اور قائن کے ذریعہ سے اس کے بھائی حابل کو قتل کیا۔ موت نے ایک بھائی کی جان لی، بھائی کے ذریعہ سے۔ اور اس بات کا میرا نظریہ ہے، موت اس زمین پر اعلان کر رہی ہے کہ جو کوئی شخص زندگی کی تلاش میں ہوگا،
جو کہ شخص خدا کے ساتھ چلے گا، جو کہ شخص دوبارہ زندگی میں داخل ہونا چاہے گا، اس کے لیے موت ہے۔ حابیل کے بارے میں لکھا ہے وہ بندہ رست باز تھا، یوں بس یہ میرا نظریہ ہے، وہ دوبارہ پھر سے زندگی کی طرف جانا چاہتا، اس کے ہدیے قبول ہونے شروع ہو گئے۔ اور سنو، پھر یہ ہوا کہ اس نے اسے مار کر، گناہ اور موت نے قائن کے ذریعہ سے حابیل کو قتل کر کے گویا اس زمین پر اعلان کیا کہ طریقی کا اختیار ہے، موت کا راج ہے۔ جو کوئی راست بازی کی زندگی گزارے گا اس کے لیے تاریکی رکاوٹ پیدا کرے گی، اور وہ رکاوٹ موت ہے۔ آمین۔ اب سنو، وقت ایسے ہی گزرا اور حابیل سے لے کر، سامنے دیکھو سب، حابیل سے لے کر نسل در نسل، یاد رکھیں، موت کا بول بالا رہا، موت کا اختیار رہا۔ دنیا موت کو آخری لفظ سمجھنا شروع ہو گئی، دنیا نے موت کو قبرستانوں میں آخری آرام گاہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں، شیطان یہی چاہتا ہے، اور اس نے تب بھی یہی کیا تھا کہ لوگ موت کو آخری لفظ سمجھیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک زندگی ایسی ظاہر ہونے والی ہے جو زندگی کو آخری لفظ بنائے گی۔ اب سنو، ایسے نسل در نسل چلی یہ تاریکی، اور تاریکی کا اختیار اور موت اور گناہ، یوحنا تک بھی اسے قتل کیا گیا۔ آمین۔ پھر جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو بہت سے لوگ باتیں کرنے لگے مسیح کے خلاف اور اس کے سامنے، لیکن لوکا کی انجیل کے 22 باب میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا، سنو، یہ تاریکی کا وقت اور تاریکی کا اختیار ہے۔ اب سن لو، مسیح یہ کہہ رہے تھے، جو میرے نظریے کے مطابق ہے، مسیح یہ کہہ رہے تھے ابھی تک تو تاریکی کا اختیار ہے، ابھی تک تو گناہ اور موت تیرا اختیار ہے، لیکن تجھے پتا نہیں لمحوں ہی کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پھر زندگی کا راج ہوگا۔ یقین کرو، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب سنو، موت کے پاس کیا تھا؟ سنو، تاریکی کے پاس کیا تھا؟ سنو، گناہ کے پاس کیا تھا؟ بادشاہ اس کا زمینی، فوج ان کی، سپاہی ان کے، ہیکل کے سردار ان کے، بزرگ جو بائبل پڑھتے تھے وہ مسیح کے خلاف۔ سنو، لیکن مسیح نے کہا یہ طریقی کے اختیار کے اندر ہیں، اور میرا نظریہ، مسیح کہہ رہے تھے بس تھوڑا ہی وقت ہے۔ اور میں چرچ آپ کو بتاؤں، پھر ایک زبردست اور طاقتور اختتام ہوا۔ کہو، زبردست اور طاقتور اختتام ہوا۔ اب سنو، بائبل یہ بیان کرتی ہے، اور جب میں نے بائبل کو پڑھا، جب میں نئی عہد کی اس قدرت کو دیکھا، یقین کرو، زندگی کی جو واپسی ہوئی ہے، جس پر دھول جم گئی تھی، جو تاریکی میں تھی، اندھیرے کے گھڑوں میں زندگی، وہ اس کو موت نے اور تاریکی نے دھکیل دیا تھا، دھوم اور دھڑاکے سے اس کی واپسی ہوئی ہے۔ یقین کرو، زندگی کی جو واپسی ہوئی ہے دھوم اور دھڑاکے سے۔ ابھی مسیح صلیب پر تھے، ابھی وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھے، ابھی اس نے جان دی ہے، ابھی اس کے دم نکلے ہیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، کیونکہ زندگی کی واپسی ہوئی ہے، زندگی کی واپسی ہوئی ہے دھڑاکے کے ساتھ۔ اوہ، زندگی کی واپسی ہوئی ہے۔ چرچ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی مرضی اونچی دیوار لے جاتی، یہ سنو، موت یہ سمجھ رہی تھی، تاریکی یہ سمجھ رہی تھی، اندھیرا یہ سمجھ رہا تھا حابیل کو گرا دیا، اس کو بھی گرا دیں گے، لیکن وہ بھول گئی کہ مسیح کو
اپنے اختیار میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب سنو میں نے کیوں کہا، چٹانیں تڑک گئیں، آمین، او قبریں کھل گئیں، اور پھر وہ مقدسین جو موت کے قبضے میں جی اٹھے، لکھا ہے شہر مقدس میں آئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ چرچ سنو، کیا شاندار واپسی ہے، یہ دھماکے ہوئے ہیں، کھڑاک ہوئے ہیں۔ ہوا کہ لوگ کہتے ہوں گے یہ تو مر گئے تھے، یہ تو قبر کے اندر تھے، یہ تو کسی، سنو، واپسی ہوئی ہے، زندگی کی واپسی ہوئی ہے، اور بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ سنو چرچ، جب خداوند نے کہا نا، جب انہوں نے گناہ کیا، جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا، تو ایسے لائن میں کھڑا کیا خداوند نے، ہے نا، لائن میں کھڑا کیا، آدم تو نے یہ کیا کیا؟ وہ میں نے نہیں کھانا تھا، مجھے یہ جو آپ نے عورت دی ہے اس نے مجھے کہا تھا۔ اور تو نے کیا کہا، کیا کیا؟ وہ کہتے جی وہ مجھے اس سانپ نے کہا اور میں نے کھایا۔ سنو، وہاں ان سانپ کے ہوتے ہوئے، شریر کے ہوتے ہوئے، وہاں پر لکھا ہے شریر سے کہا گیا میں تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان، آمین۔ وہاں پر انگلش میں لفظ ہے بیج، آمین، ہاں بیج ہے وہاں لفظ، عورت کے اور تیری، عورت کے بیج کے اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب سنو، اتنا احمق ہے شریر، بولو شریر احمق ہے، بے وقوف ہے، سمجھا ہی نہیں۔ سنو، جیسے ہی اس عورت سے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا نا اس کی اولاد ہوئی تھی، قائن کو اس نے قبضے میں لے لیا، پہلوٹے کو، وہ شریر تھا، قائن شریر تھا، حابل راست باز ہوا، وہ بے وقوف شریر یہ سمجھا حابل ہے وہ نسل، یقین کرو وہ سمجھے یہ تو، ہاں یہ وہی لڑکا ہے، یہ میری چالوں پہ نہیں چل رہا، یہ میرے کام نہیں کر رہا، قائن ٹھیک ہے، اس کو میں نے اپنی طرف لگا لیا ہے۔ اور پھر اس نے اس لیے قائن کے ذریعے سے اسے مارا کہ یہ نسل جو راست بازی کی طرف، زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، ختم کر دوں گا اور سب کچھ ختم ہوگا۔ بعد میں اسے پتا چلا یہ نہیں تھی، آمین۔ جتنے جتنے لوگ آتے گئے، آپ کو پتا ہے موسیٰ کو مروانے لگا تھا، یہ موسیٰ کو بھی نا پانی میں پھینکوا دیا ان کو خداوند نے، پھر بعد میں نہیں موسیٰ بھی نہیں ہے، پھر یہ سایہ نبوت کی کنواری حاملہ ہوگی، پھر پیچھے لگ گیا، اور جب کنواری کے جو وہ مجسم کلام پیدا ہوا تو ہیرودیس کو کہا مروا ڈال، ہیرودیس سے کہا مروا ڈال۔ اور آپ کو پتا ہے اس سے پہلے وہ ایسوریس کے زمانہ میں ساری یہودی قوم کو مروانے والا گا، کیونکہ مسیح نے یہودا کی نسل سے آنا تھا، آمین۔ وہاں اس نے حامان کو استعمال کیا، لیکن وہ بچ گئے، کیونکہ مسیح کا آنا ضرور تھا، وہی شخص تھا جو زندگی کو واپس لے کر آیا، ہاللیلویا۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے، یقین کرو فرعون سمیت اور ہیرودیس سمیت اور ایسوریس سمیت اور حامان سمیت سب لوگ مر گئے، اور مسیح زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، ہاللیلویا۔ ارے زندگی کو مارنے والے مر گئے۔ چرچ سنو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ صرف ہمارے اس بدنی موت پر ہی ہمیں رہائی، لیکن نہیں، ایک بڑی خاص چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے میں اس میٹنگ میں حوالہ جات زیادہ نہیں دیکھتا، آپ لکھ لیجئے گا، اور ایک بات میں پڑھنے لگا، مکاشفہ 20 باب ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، سامنے دیکھو، وہاں لکھا ہے مبارک، بولو مبارک اور مقدس ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسے لوگوں پر دوسری موت کا
कुछ इख्तियार नहीं। बोले कुछ इख्तियार नहीं। अब सुनो, आपको पता है एक ये मौत है जो जिस्मानी है, एक वो है जो रूह की है। ये जिस्मानी मौत ये हमें इंसान को कब्र तक ले जाती है, लेकिन जो रूह की मौत है, जिसकी बात दूसरी मौत यूहन्ना आरिफ यहां बयान कर रहा है, वो रूह को खुदा से अब तक जुदा करती है। आमीन। अब जो मैं बताने लगूं सुनो, जो तिमुथियुस का हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है वो ये है, पौलुस ये नहीं कहते कि उसने मौत को नेस कर दिया और ये खुशखबरी है। वो कहता है उसने मौत को नेस और खुशखबरी के जरिए से जिंदगी और बका को रोशन कर दिया। अब ये है कि जो मसीह पर ईमान लाता है, ना सिर्फ ये जिस्मानी मौत पर वो गालिब आएगा, बल्कि रूहानी मौत भी उस पर असर अंदाज नहीं होगी, क्योंकि वो जब वो जी उठा है तो यकीन करें मुकम्मल जिंदगी की वापसी हुई है। दूसरी मौत का भी कुछ इख्तियार नहीं। अरे सुने, लोग ना मसीह यीशु को ऐसे ना दूसरे नबियों के साथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तुम गलती करते हो। मसीह की हर एक बात इस जमीन और इस आसमान से आगे जाती है। वो अब्दियत में भी अपने लोगों को संभालता है और महफूज रखता है। हालेलुया। लोग सिर्फ इस जमीन तक रहते हैं, लेकिन मसीह अब्दियत की बात करता है। हालेलुया। अब चर्च सुनो, अदन के अंदर इंसान की जिंदगी खोई गई है, बल्कि उसने अपनी जिंदगी खो दी। अदन में इंसान ने अपनी जिंदगी खो दी और हासिल क्या किया? मौत। उसे क्या मिला? मौत। सुनो, लेकिन गुलगुता के मुकाम पर जिंदगी वापस हुई। आमीन। गुलगुता के मकाम पर जिंदगी वापस हुई। एक गोल्डन वर्स है, आपको याद है गोल्डन वर्स? सुनहरी आयत कौन सी है इंजील में? हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस मौत का भी उस पर कुछ इख्तियार नहीं होगा, आने वाली मौत का भी कुछ इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि जब वापसी हुई है तो अब्दी, असली और हकीकी जिंदगी की वापसी हुई है। ओह हालेलुया। सुनो, मतलब क्या हुआ कि जो उस पर ईमान लाता है वो जिस्मानी तौर पर गो मर जाए, लेकिन रूह में वो जिंदा है। हालेलुया। अब सुनो, खास बात करने लगा। और क्या चर्च अब खुश है? किस बात पर? धड़के के साथ वापसी हुई है। ना ना ऐसे नहीं कि आ जाऊं कि ना, आ जाऊं कि ना, इन्हें पूछ लो। नहीं, उसने कहा चल, कब्रें फट गई। ਇਹੋ ਹੀ ਓਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਓਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ चट्टाने। कितना शोर और जलजला भी आया। क्या बात है, क्या शानदार वापसी है। शानो शौकत के साथ वापसी है, धूम धड़के के साथ वापसी है, इख्तियार के साथ वापसी है। और जब जिंदगी वापस आई है तो मौत निस्त हो गई, जिंदगी रोशनी बन गई। हालेलुया। सुनो, कुछ बातें मैं कलीसिया में सुनता हूं, जब फील्ड में निकलते हैं हम, खासकर जब कोई जनाजा होता है या कुछ भी, तो लोग ना मेरे खुदावंद पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हर मुंह पर ये बात, जी खुदावंद की मर्जी, जी खुदावंद की मर्जी है। सुनो, ना इल्ज़ाम लगाओ, सब कहो खुदावंद पर इल्ज़ाम ना लगाओ। सुनो, खुदावंद की मर्जी नहीं थी कि इंसान मरे। अदन की बात कर रहा हूं, उसने तो
اس لیے اس نے بنایا تھا، مرنے کے لیے بنایا نہیں، زندگی کے لیے، زندہ رہا۔ اس کا آج بھی اس کو کسی کے مرنے سے کوئی خوشی نہیں۔ یہ حزقیل کی کتاب میں لکھا، کہتا ہے مجھے تو نہیں کوئی خوشی۔ سنو ہوا کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ خدا نے انسان کو زندگی کے لیے پیدا کیا تھا، آمین۔ اس لیے عدن میں، سنو، اسی لیے عدن میں زندگی کا درخت تھا، موت کا نہیں۔ یاد رکھیے گا۔ اب کوئی کہے گا پاسٹر تو وہ نیک و بد کی پہچ، سنو، خدا نے آدم کو تنبیہی طور پر وہ درخت لگایا کہ بیٹا نہیں کھانا، آمین۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو وہاں عدن کے اندر تھا، موت ایک انتباہ شدہ نتیجہ تھی، انتباہ کیا گیا، بیٹا نہ کھانا، موت ہے، آمین۔ ہاں سنو میں جو کہہ رہا ہوں، یہ ایک انتباہ دیا گیا، یہ انتباہ شدہ نتیجہ ہے موت، آمین۔ نہ کہ خدا کا انسان کے لیے ابتدائی مقصد تھا، یہ نہیں تھا مقصد اس کا۔ خدا کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ مرے، اور آج بھی خدا کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی مرے، کیونکہ مسیح اس لیے آیا ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی۔ اب سنو، وہ تو ایک انتباہ دیا گیا نا، جس دن تو نے وہ پھل کھایا تو مر جائے گا، آمین۔ اب سنو، صرف یہ 2 درخت نہیں تھے۔ ایک نیو سرچ کے مطابق عدن کے اندر 127 قسم کے فروٹ تھے۔ کتنے قسم کے؟ کہا بیٹا یہ 127 درختوں کے پاس کھاؤ، جس کو دل کرتا ہے کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہیں۔ پھل شل کھاتے تھے وہ، ہاں، لیکن کیا کریں، اس نے وہ کھایا جس کے بارے میں لکھا تھا نہ کھانا، آمین۔ اب سنو، پالوس رسول اسے یوں کہتا ہے ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ وہ اس طرح بیان کرتا ہے، آمین۔ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ آیا، اور گناہ کے وسیلہ سے کیا آ گئی؟ موت۔ اور پھر آگے چل کر رومیوں ہی کے خط میں وہاں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری۔ اب سنو، خدا نے آدم کو موت بطور گفٹ، بطور تحفہ نہیں دیا۔ سب بولو، خدا نے آدم کو موت بطور تحفہ نہیں دی، سنو، بلکہ آدم نے نافرمانی کر کے، اب میں بولوں گا، بلکہ آدم نے نافرمانی کے ذریعہ سے موت کو بطور مزدوری کمایا۔ یہ جو موت آئی نا، یہ آدم کی مزدوری ہے، یہ کمائی جیو دی باغ چ رہندا سی تے یہ دی کمائی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ ہاں، اس نے کمائی، آمین۔ سنو، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، موت خدا کی ابتدائی تخلیقی مرضی نہیں تھی، بلکہ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ 5 دن میں خدا نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، آمین۔ 6 دن آدم کو بنایا، کہیں پڑھا اس نے موت بھی بنائی؟ نہیں، اس نے لکھا، سنو کیا ہے تو پھر موت کیا ہے؟ لیکن موت خدا کی ابتدائی تخلیقی مرضی نہیں تھی، بلکہ گناہ کا نتیجہ تھی۔ اب سنو، اب مسیح نے خوشخبری کو ذریعہ بنایا،
اور موت کو کیا کیا جی؟ نیست. اور زندگی اور بقا کو روشن کیا، چراغ بنایا، ایک بڑا لیمپ بنا دیا. سورج کی مانند اب زندگی روشن ہے، اس پر ایمان لاؤ اور روشنی سے بھرو. یاد رکھیے گا چرچ، سنو، یسوع مسیح کے زمین پر یعنی مسیح کے جسم میں آنے سے پہلے، آمین، یعنی کلمے کے تجسم سے پہلے، آمین، سب کہیں کلمے کے تجسم سے پہلے، دنیا کی، سنو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت سمجھی جاتی تھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا سمجھی جاتی تھی؟ موت. بادشاہ، نبی، فلسفی، سائنسدان سب موت کے سامنے بے بس تھے. ہاللیلویا، یقین کرو وہ بے بس تھے. لیکن مسیح یسوع جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، پھر موت پیچھے گئی، نیست ہوئی، اور زندگی سب سے آخری لفظ بن گئی. واپسی ہوئی ہے اس کی. آمین. زندگی کی واپسی ہوئی ہے. ہاللیلویا. سب کو زندگی کی واپسی ہوئی ہے. سنو چرچ، ہمیشہ جو بھی شخص جو اس سرمن کو سن رہے ہیں، خدا کبھی بھی کسی کی موت سے خوش نہیں، لیکن خوشخبری پر ایمان لانا از حد ضروری ہے. روشن، سنو، زندگی اور بقا کیسے روشن ہوئی؟ خوشخبری کے ذریعے سے. سب بولو خوشخبری کے ذریعے سے. میں یہ شارٹلی کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. سنو، اب خوشخبری کیا ہے؟ او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے، مسیح نے ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیا کفارے سے. مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کر لی ہے، اور اب وہ ہماری تقصیروں کو یاد بھی نہیں کرتا. آمین. اس نے اپنے باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے. یہ خوشخبری ہے جی. اب سنو، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے. آپ کو پتا ہے ہر روز چرچز میں گنہگار ہونے کے عقیدے پڑھائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسے چرچز ابھی بھی موت کے اختیار میں ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری، وہ خود کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں. لیکن جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ میرے گناہ مٹائے جا چکے ہیں. اگر کوئی مجھے ایسے چرچز میں جانے والا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سنے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وہاں جاؤ جہاں خوشخبری ہے. کیونکہ اگر خوشخبری نہیں، موت قابض ہے، تاریکی کا اختیار ہے. اگر خوشخبری پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے بقا اور زندگی روشن ہے. واپسی ہوئی ہے. اب جب موت کی بڑی زندگی کی بڑی زبردست واپسی ہوئی ہے تو چرچ سنو، خوشخبری پر ایمان لاؤ. خاص بات کرنے لگو. خوشخبری قدرت ہے. خوشخبری خدا کی قدرت ہے. یہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے. پالوس کہتا ہے خوشخبری نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. اور پھر کلوسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خوشخبری جو ہے یہ زندگی کا پھل پیدا کرتی ہے. آمین. کیا کرتی ہے جی؟ پھل پیدا کرتی ہے. خوشخبری کیا کرتی ہے؟ پھل. اچھا سنو، خاص بات، چلو میں فائنل کرنے لگا. سنو، یہ درختوں پر پھل کیسے لگتا ہے؟ قدرت سے. یقین کرو، درختوں پر پھل کیسے لگتا ہے؟ خدا کی قدرت سے. آپ سیب کو درخت کو چیر کر دیکھو، اس میں کوئی بھی سیب نہیں نکلیں گے، ہے نا؟
تو سیب کے درخت پر کیسے پھل لگتا ہے یا کوئی بھی پھلدار درخت پر کیسے پھل لگتا ہے جی؟ قدرت سے. خوشخبری قدرت ہے اور زندگیوں کے اندر ہر ایک شخص کے اندر جب وہ خوشخبری پر ایمان لاتا ہے تو زندگی کا پھل پیدا کرتی ہے اور اس کی زندگی موت سے نکل کر زندگی میں آتی ہے. یہ زندگی کی واپسی ہوتی ہے خوشخبری کے ذریعے سے. چٹ سنو، اب یہ خوشخبری جو پھل پیدا کرتی ہے پتہ ہے کیا؟ نجات کا پھل. سب کو نجات کا پھل. میرے پیچھے پیچھے کہو، پہلا کیا ہے؟ نجات کا پھل، زندگی کا پھل، روشنی کا پھل، صحت و تندرستی کا پھل، ہمیشہ کی زندگی کا پھل. کیونکہ زندگی کی واپسی ہوئی ہے، موت کو نیست کیا گیا ہے، اب بقا اور زندگی روشن کیے گئے ہیں. ہاللویا. چلے آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں گے.